نہیں فرمایا کہ میں بیٹوں کا باپ ہوں، کیا فرمایا؟ میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس دور میں فرمایا اس دور میں بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی کو شیطنت سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی کو بے برکتی سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے تھے۔ آج بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں جن کے چہرے بیٹی کی پیدائش پر اتر جاتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بیٹیوں کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں اگر بیٹا پیدا ہو تو پھدکتا پھرے گا، میرے یہاں بیٹا آیا ہے، میرے یہاں بیٹا آیا ہے، میرے یہاں بیٹا آیا ہے۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو نہ پڑوسی کو پتا چلے، نہ دوستوں کو پتا چلے، نہ احباب کو پتا چلے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر شرمندہ ہونے والوں، میرے نبی نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ تو بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو فضیلت ہوگی، بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو عظمت ہوگی، بیٹی کے باپ ہونے میں کوئی تو بزرگی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ کیوں نہ ہو، آپ کو حق ہے آپ یہ کہے کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں اور بالخصوص آپ کی بیٹی اللہ نے اس شان کی بنا کر بھیجی کہ کسی کی بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکی، کیونکہ آپ کی بیٹی وہ ہے کہ جس کے حجرے میں سید الملائکہ جبریل آتے ہیں تو بغیر اجازت نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شانے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے کربلا سجایا، آپ کی بیٹی نے کربلا سنوارا، آپ کی بیٹی نے ان کو تیار کیا کہ قیامت تک اللہ کا دین جن کی وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹی کے باپ ہونے کی فضیلت کیا ہے، بیٹی کے باپ ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ حضور کی محفل سجی ہے، حضور کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، جس نے 3 بیٹیوں کا باپ بننا جس کو نصیب ہوا، جو نہیں ہے ان کی اپنی مرضی ہے، جو ہیں انہیں مبارک۔ جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی بھی توجہ، جن بہنوں کی شادیاں نہیں ان کی بھی، اس لیے کہ آج کل تو اتنا ترقی یافتہ دور ہے کہ جب شکم میں بچہ آتا ہے تو جدید سامانوں کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ ہو، سونوگرافی ہو، کیا کیا بلائیں خدا جانے، اس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو اسے پلنے دیا جاتا ہے، اور بچی ہوتی ہے تو اسے وہیں پر کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی نے آ کر تمہارا نقصان کیا کرنا ہے، بیٹی نے تو فائدہ ہی پہنچانا ہے۔ میں بات بعد میں آگے بڑھاؤں گا، یہاں دل کا درد ان سخت دل بہنوں کے دل کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں جو بیٹیوں سے نفرت کرتی ہے، شوہر سے کہتی ہے کہ بیٹی آ گئی ہے پیٹ میں، اس بدبخت کو گرا دیا جائے۔ میں کہتا ہوں میری بہن، آخر اس بچی نے پیدا ہونے سے پہلے تیرا نقصان کیا کیا تھا، تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے اس کو چھری سے کاٹا، تو نے اس کو چمچوں سے کاٹا، تو نے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابو جہل نے جو کام نہ کیا، ابو لہب نے جو کام نہ کیا، وہ کام تو نے کیا۔ اس لیے کہ ابو جہل اور ابو لہب تو بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے۔ تو نے بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں کاٹا، پیٹ میں ٹکڑے کیے، اور تو نے اس کو دفن بھی نہیں کیا، تو نے اس کو گٹروں میں بہایا، تو نے اس کو پانی میں بہایا، تو نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ سن لو، ایک بہت اہم راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے صوفی نے مجھے بتایا تھا کہ جن خاندانوں میں اولاد پیدا نہیں ہوتی،
دل پہ لکھ لینا، جن خاندانوں میں اولاد پیدا نہیں ہوتی، جو اولاد کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں، ان کی اوپر کی نسلوں میں کہیں تو بیٹی پیدا ہونے پر ناقدری کی گئی ہے، اس لیے اللہ نے اس خاندان سے اولاد کو چھین لیا ہے۔ مزاروں پہ جا کر اولاد کی بھیک مانگتے ہو، علماء سے کہتے ہو، پیروں سے کہتے ہیں، کیوں؟ آخر لا ولد کیوں ہو؟ 2% اللہ کے امتحان میں، باقی 98% لوگ جب بیٹی کی پیدائش پر تم روک لگاتے ہو تو اللہ وہاں سے اولاد کی پیدائش ہی ختم کر دیتا ہے۔ آنے دو، نہ روکو، اس لیے کہ ہر آنے والا اپنی تقدیر لے کر آتا ہے، اپنا مقدر لے کر آتا ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم کسی کو کھلاؤ؟ قرآن کہتا ہے تو خود نہیں کھا سکتا، تو دوسرے کو کیا کھلائے گا؟ وہ اللہ ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے اور انہیں بھی کھلاتا ہے۔ اپنی دقیانوسیت کا خاتمہ کرنا، اپنی دقیانوسیت کا علاج کرنا، جہالت کی وادیوں سے نکلو، اسلام کے نور کی طرف آؤ۔ ارے ظالموں، اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، جو بیٹیوں کو چتاؤں پر جلا چکے ہیں، اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا؟ نبی کا دامن پکڑنے والوں کو کیا ہو گیا کہ وہ بیٹیوں کو پیٹ میں کاٹ کاٹ کے گٹروں میں پھکوا رہے ہیں، گٹروں میں پھینک رہے ہیں۔ یہ ظلم نہ کرنا، ورنہ آپ کو بتا دوں قیامت کے دن وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے گرا گرا کر کے گٹروں میں پھکوائے گئے تھے، ماں کے پیٹ سے گرا گرا کر کے گٹروں میں بہائے گئے تھے، جب قیامت کا دن ہوگا تم نمازی بھی ہوں گے، تم حاجی بھی ہوں گے، تم غازی بھی ہوں گے، تم سب کچھ ہوں گے۔ جب تم یہ سوچ رہے ہوں گے میں نے تو تہجد بھی پڑھی ہے، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہے، میں نے تو عبادتیں بھی کی ہے، میں نے تو ریاضتیں بھی کی ہے، 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے، 13 14 15 ایام 20 کے روزے بھی رکھے۔ اے میری بہن، پرس میں پنسورا لے کر گھومنے والی میری بہن، اور ہر سال حج عمرہ پہ جانے والے میرے بھائیوں، جب تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھو گے اور اس کے بعد اپنی نیکیوں کا خیال کرتے اٹھو گے، تو اس وقت جن بچوں کو تم نے ماں کے پیٹ سے گرایا تھا وہ بچے بغیر سر کے اٹھیں گے اور اللہ سے کہیں گے انصاف انصاف انصاف۔ آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مولا انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائے گا آج عدل کیا جائے گا، بولو کیا انصاف چاہیے؟ اللہ سے وہ بچے جو بغیر سر کے اٹھیں گے، جن کو ماں کے پیٹ سے گرا دیا گیا ہوگا، جن کو ماں کے پیٹ سے ختم کر دیا گیا ہوگا، وہ کہیں گے مولا ہمارے ظالم ماں باپ سے پوچھ ہم نے ان پہ کیا ظلم کیا تھا، ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا، جنہوں نے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر قتل کر دیا تھا، ہمیں ماں کے پیٹ سے گرا دیا تھا۔ آج ہم انصاف چاہتے ہیں، تیری عدالت میں سب کا انصاف ہو رہا ہے۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے نا، تو تو اس کا بھی آج بدلہ دے رہا ہے۔ تو مولا ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی بدلہ چاہیے۔ ہمارے ماں باپ سے پوچھا جائے کہ ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا، کیا ہم ان کے حصے کا کھانے کے لیے آئے تھے، کیا ہم ان کے حصے کا پہننے کے لیے آئے تھے، کیا ہم ان کے حصے کی زمین پہ رہنے کے لیے آئے تھے، ہم نے ان کا بگاڑا کیا تھا؟ آج انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان کے ماں باپ کو حاضر کرو، اور اللہ کی عدالت میں ان ظالم ماں باپ کو حاضر کیا جائے گا جنہوں نے بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر کے گٹروں میں پھینکوا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرمائے گا بتاؤ تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس؟ میری بہنوں کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ جو ٹی وی کے سیریلوں کے اندر بیٹیوں کی نحوست کو دیکھ کے بیٹیوں کی دشمن بن گئی، فلموں کے اندر بیٹیوں کی نحوست کو دیکھ کے بیٹیوں کی دشمن بن گئی۔ ہم سیریل کے اور فلموں کے پابند نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے قانون کے پابند ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے پابند ہیں۔ سیریل اور
فلموں کو دیکھ کر ہم زندگی کا طریقہ نہیں سیکھتے. زندگی کا طریقہ سیریلوں سے وہ سیکھتا ہے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں. میرے نبی کی اتنی خوبصورت زندگی میرے پاس موجود ہے. میں نچنیوں سے کیا سیکھوں؟ یہ نچنیے تو ہمارے پیروں کی جوتیاں اٹھانے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھوں میں محمد کا دامن ہو اس سے بڑھ کر کے فضیلت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. ہم نبی کے ماننے والے، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن تم نے اپنی عظمت رفتہ کو فراموش کیا، تم نے اپنی عظمتوں کو پامال کیا. تمہاری اپنی حیثیت کیا یہ تو سوچو. جس کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کا لقب عطا کرے، جس کے سر پہ تاج کرامت اللہ سجائے. اللہ اکبر. ایک ایک مومن پر خدمت کے لیے 60 فرشتے اللہ مقرر کرے. تم اپنی عظمت نہیں سمجھتے. پاگلوں کو دیکھ کے تم بھی پاگل ہو رہے ہو، جانوروں کو دیکھ کے تم بھی جانور ہو رہے ہو، یہود و نصارہ مشرکین کو دیکھ کے اپنی حیثیت پامال کر رہے ہو. تم سے بڑا بھی کوئی وی آئی پی ہے محمد رسول اللہ کے غلاموں، جس کی خدمت پہ 60 فرشتے ہیں. اپنی عظمت تو سمجھو. تم رات کی تاریکیوں کے اندر پاپ کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، تم تو رات کی